جو نیو جنریشن ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلسطین کیوں ہمارے لیے اتنا ضروری ہے، کیوں آج بھی پاکستان فلسطین کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از محمد حسنین رضا۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عرصہ دراز سے اسرائیل کے اور فلسطین کے مابین کشیدگی کے معاملات چل رہے ہیں، اور فلسطین کے عوام ظلم سہ سہ کے اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ اب ان کے پاس صرف دو ہی صورتیں ہیں، ڈو اور ڈائی، یا تو کر گزریں اور ہمیشہ کے لیے اپنی سرزمین میں آزادی کا پرچم لہرائیں، یا اس کوشش میں فنا ہو جائیں۔ سامعین، ہم ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک اپنے فلسطین مسلم بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تو سامعین، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلسطین کیوں ہمارے لیے اتنا ضروری ہے، کیوں آج بھی پاکستان فلسطین کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کرتا۔ کچھ ریزنز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کے بچے آپ سے پوچھیں نہ پوچھیں، آپ ان کو یہ باتیں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ فرسٹ ون، یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین ہے۔ الحمدللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین ہی کی طرف ہجرت فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام اسی سرزمین پر آپ نے رہائش اختیار کی، اور اپنا ایک محراب بھی اسی سرزمین پر تعمیر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس شہر شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں سے ایک کنواری بی بی حضرت سیداتنا مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اسی شہر سے ہی یاجوج اور ماجوج زمین میں قتال اور فساد برپا کریں گے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ، ہجرت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ یعنی کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کا اللہ رب العزت کا حکم لے کر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں یعنی بیت المقدس فلسطین تشریف لائے، مسجد اقصیٰ اور بلاد شام۔ سامنے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں جو قرآنی روح سے ہے۔ جیسے ہی قرآن پاک کی یہ آیات والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئیں تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین، انجیر سے بلاد فلسطین، زیتون اور طور سینین سے مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے، ہم نے یہ چیزیں ان آیات سے استدلال کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سامعین، اسی طرح کے بہت سے مسلمانوں کے دلی جذبات جو کہ ہسٹوریکل ہیں، جب سے تاریخ انسانی چل رہی ہے، ہمارا فلسطین کے ساتھ ایک ازلی اور ابدی رشتہ ہے۔ تو سامعین، دیٹ از اے ریزن پاکستان آج بھی اسرائیل کو قبول نہیں کرتا اور فلسطین کے ساتھ کھڑا، اور عرصہ دراز سے یہ لوگ پناہ گزین بن کے یہاں پر آئے، اور کرتے کرتے آج یہ پورے فلسطین پر مقبوض ہو چکے ہیں۔ تو سامعین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے، اور وہاں پر مسلمانوں کے لیے آزادی کا، ہمیشہ کی آزادی کا پرچم اللہ رب العزت مسلمانوں کو لہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ فلسطین ایک کمزور ملک ہے، لیکن اللہ کی ذات بھی ایسی ذات ہے کہ جو چونٹی سے ہاتھی کو مروانا جانتی ہے۔
ہم اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ جو سنا ہمیں عمل کر کے ان کے لیے ابھی کے لیے ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دے اور ہمارے فلسطین بھائیوں کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔